اصحاب کہف کون تھے؟ ان کی تعداد کتنی تھی؟ وہ کتنا عرصہ سوتے رہے؟ اور ان کے تمام نام کیا تھے؟ ان عظیم لوگوں کو قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، بلکہ ایک پوری سورت ان کے نام ہی سے موسوم ہے۔ ان کے بارے میں کچھ دلچسپ اور عجیب واقعات تفاسیر کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگنے لگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے، تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، وہ بے حد غصہ ہوا اور فرط غیظ بن یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہیں غار میں لوگ ان کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کو سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ خدایا کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ اصحاب کہف کو غار کے لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک کے 18ویں سورہ کہف میں آیا ہے، اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ یہ بھی کہ اصحاب کہف کون تھے۔ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ غالی متعصب اور بت پرست تھا اور جبر و اکراه کے ذریعے بت پرستی کی اشاعت کرتا اور نوجوانوں کے سزا دے کر قبول کروایا کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ان کی ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کی مذہب پر تھے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ دین مسیحی پر تھے، لیکن علامہ ابن کثیر نے مختلف قرائن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، مگر صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ غرض کہ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا اور نوجوانوں نے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرأت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین کے دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بیکار اور بہت برے ہیں، جابات کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کی ہوئے ہے، یہ ان کے معبود ہے حقیقی، یہ پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ اور نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا اور کچھ دیر مشاغل و معنی ہوا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم چراغ تھے، اس لیے کہ ایک لخت اور ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا، اس لیے کہ ان کو چند روز کی مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے معاملے میں غور کر لیں۔
ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورہ کے لیے گئے اور یہ طے کیا اب اس شہر میں قیام خطرہ سے خالی نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان میں لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، ان کے باطل معبود سے گریز کیا، یہ معلوم ہے کہ دوبارہ انہیں واپس نہیں لایا جائے گا اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنے دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے، لہٰذا آپ ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہیے۔ آپس میں مشورے سے یہ بات طے ہوئی تو لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر آیا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور ہم پر اپنی رحمت پھیلائے گا، اور جس طرح مقصد خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو متوجہ ہونے کے لیے نکلیں گے۔ باہمی مشاورے سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کا بیان فرمایا جو غار میں داخل ہونے کی بات پیش آئی۔ یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اور اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا، لیکن اس کی دھوپ اور اس پر نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح ہٹتی تھی کہ جیسے وہ دروازہ تک نہیں پہنچتی، اور جب سورج چھپنے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی تھی، یعنی اس وقت بھی دروازے پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کی شان قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ نے دلوں کو مضبوط کیا، اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا، پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل کرنے کے لیے آرزو کرتے رہے۔ غار میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل میں بھی پکا کیا، ہمت باندھی، مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا۔ انہوں نے اسباب ظاہرہ پر نظر کی، اپنے مولائے حقیقت پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر نہیں تھا۔ اگر دھوپ پڑتی تو اس تکلیف پہنچتی اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے داہنی جانب اور بائیں جانب، چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے، لہٰذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا، جس کی وجہ سے یہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے، خاص کر گوشت یا پوست والا جسم، تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت کے اس کے الٹ پلٹ کیے بغیر اس کے اجسام کو محفوظ فرماتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جاتی